راہ الفت میں کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اسی تلخ حقیقت کو اجاگر کرتی ہوئی ایک کہانی پیش خدمت ہے۔ حسن کی باتیں سن سن کر میں اپنے ہوش گنوا دیتی تھی۔ اس سے شروع ہونے والی دوستی محبت میں بدلنے لگی تھی۔ مجھے گمان سا تھا وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ میں اپنی پڑھائی سے زیادہ اس پر توجہ دینے لگی تھی۔ میرے گھر میں والد صاحب کی بے پناہ محبت تھی مجھے۔ ایک طرف جہاں سکون بخشتی تھی، دوسری طرف والدہ کے لاڈ پیار کی وجہ سے میں کچھ زیادہ ہی راہ سے گمراہ ہونے لگی تھی۔ میرے والد صاحب کی موت نے مجھے اندر سے توڑ مروڑ دیا تھا اور میں ان کے غم میں کئی روز ٹھیک سے کھا پی نہیں سکی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ میں وکالت کے شعبے سے منسلک ہو جاؤں، مگر میں تو اپنے والدین کی عزت کو بھی پسِ پشت ڈال کر پڑھائی تک کو چھوڑنے تک آ گئی تھی۔ میں اس بات کو بھول چکی تھی کہ میں اللہ کے حکم کے خلاف چل رہی ہوں۔ میں اپنے والدین کی عزت سے کھیل رہی ہوں۔ حسن سے ملنا ملانا جاری تھا۔ وہ اپنی باتوں سے کبھی کبھی مجھے بیزار سا کر دیا کرتا تھا۔ کبھی کبھی اس کے مجھ پر حکم الجھا دیا کرتے تھے۔ اس کے پاس میری تصویر تک تھی جو میں اپنے آپ کو سچا محبت کرنے والی ظاہر کر کے بھیج دیا کرتی تھی، اور میرے سوشل میڈیا اکاؤنٹ تک جب اس نے ہیک کر لیے تو تب مجھے احساس ہوا کہ کچھ غلط ہونے کو ہے، مگر میں تب بھی نہیں سنبھلی تھی۔ میں پھر بھی یہ سوچے بنا کہ وہ زیادہ محبت نہیں کرتا، محض وقت گزاری کر رہا ہے، اس کے ساتھ تفریح کے لیے یہاں وہاں جانے لگی تھی۔ میں جتنا خود کو حسن کے ساتھ ذہنی طور پر اپنا سا سمجھ چکی تھی، تو انہی دنوں میں حسن بھی دور رہنے لگا تھا۔ اس کی باتوں سے میں گھبرا سی جاتی تھی۔ میں نے ایک پل بھی اس کے بنا جینے کا نہیں سوچا ہوا تھا۔ پھر ایک دن جب میں نے اس کے ساتھ جھگڑا کیا تو اس کے چند دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس کی کہیں منگنی ہو گئی ہے۔ اس کی بے رخی سے میرا دل ٹوٹ سا گیا تھا اور میں مرنے کا سوچنے لگی تھی۔ پھر اس کے بعد میری سوچ کے زاویے کو ایک دوستی نے بدلنے میں مدد دی اور میں پھر سے زندگی کی طرف لوٹ آئی۔ ہمارے تعلق کو اب ختم ہوئے 2 سال ہو چکے تھے جب اس نے پھر سے رابطہ کر کے پھر سے دوستی قائم کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر اس نے میرے والدہ کو فون کر کے سب سچ بتا دیا تھا اور میری اپنی ساتھ تصویریں تک بھی ان کو دکھا دی تھی۔ جس کے بعد میرے ساتھ والدہ نے جو سلوک کیا وہ میں نہیں بتا سکتی، کیونکہ میں اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ اس نے پھر سے دوستی محض اپنے وقت گزارنے کے لیے چاہی تھی، جبکہ میں تو دل سے اس کو اپنانے کے لیے تیار تھی، مگر حسن نے ہی میری محبت کو ٹھکرا کر ہی کسی اور کو اپنا لیا تھا۔ اس نے تو مجھے منگنی تک کی اطلاع نہ دی تھی۔ میں تماشا اسے بنا سکتی تھی۔ مجھے آج تک تکلیف ہے اس نے میرے ساتھ غلط کیا، مگر کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ میں نے بھی تو غلط قدم اٹھایا تھا۔ میں نے اپنی عزت کا رکھوالا اسے سمجھ لیا تھا، جس کے نزدیک میں ایک وقت گزاری کی شے تھی۔ مجھے اسی بات کی شاید سزا ملی تھی۔ آج میں بابا کی خواہش کے مطابق وکیل بن چکی ہوں۔ میری طرح کئی لڑکیاں محبت کے نام پر لٹ کر جب میرے پاس آتی ہیں اور مدد کی درخواست کرتی ہیں تو میں ان کی مانند دوسری ستم زدہ لڑکیوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ذہنی رجحان کو بدلنے کی اپنی سعی کرتی ہوں۔ میں سمجھاتی ہوں کہ اصل محبت اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونی چاہیے، اور محبت وہی ہوتی ہے جو پاکیزہ رشتے کے ساتھ ملتی ہے۔ آج میں حسن کا سامنا کرنے سے نہیں ڈرتی ہوں۔ جب میرے دل میں برائی نہیں تھی تو کیوں سامنا کرنے سے ڈروں؟ مگر جس نے محبت کے نام پر لوٹ لیا اس کو معاف تو کر دیا ہے، پر دعا ہے کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور سزا بھی ملے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ پلیز مزید کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔